سورہ حج کی آیت نمبر 23 تا 25 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں دو طبقوں کا ذکر شروع ہوا تھا، پھر درمیان میں سفر کی وجہ سے چند دن درس موقوف رہا۔ ایک طبقہ ہے نافرمانوں کا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنے آپ کو نکالا، ان کے لیے جہنم کی سزا کا ذکر تھا۔ آج کے درس میں ایمان والوں کا ذکر آ رہا ہے۔ قرآن کریم کے جو درس کے حلقے ہیں، اس میں الفاظ کا صحیح ہونا، مفہوم کا سمجھنا، اور سب سے اہم چیز کہ جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہم کیسے عمل کریں گے اور آئندہ کے لیے اس کا عزم کرنا، یہ اہم ترین چیز ہے۔ صرف الفاظ سن لیے اور ان کو چھوڑ دیا، اس سے نفع تام نہیں ہوتا۔ ان آیات میں 3 چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ پہلی چیز کہ دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے سونا، چاندی، ریشم یہ منع ہے۔ اب قرآن میں اہل جنت کا ذکر ہے، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم دنیا میں یہ چیزیں استعمال نہ کریں۔ ہم قرآن پر عمل کرنے والے کیسے بنیں گے؟ ہم خود اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب کو سونے کے استعمال سے منع کر دیں، سونا استعمال نہ کریں، چاندی کے برتن استعمال نہ کریں۔ چاندی کی انگوٹھی کی جو گنجائش ہے اس کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن چاندی کے برتن، سونے کے برتن، آج کل وہ بچوں کے فیڈر بھی چاندی کے بنائے جا رہے ہیں۔ تو بچہ تو ناسمجھ ہے، لیکن والدین گناہ گار ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ دنیا میں شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو شراب نہیں دیں گے۔ جو دنیا میں سونا چاندی استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو سونا چاندی نہیں دیں گے۔ جو بندہ دنیا میں ریشم کا لباس استعمال کرتا ہے، مرد، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں دیں گے، اگرچہ جنت میں چلا جائے، اس کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ دوسری چیز جس کا ذکر ان آیات میں آ رہا ہے کہ کافروں کا طرز یہ ہے کہ خود دین پر چلتے نہیں ہیں اور دوسروں کو چلنے نہیں دیتے۔ ہمارے زمانے میں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ خود تو دین سے دور ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ دین پر چلنا چاہے، سب سے بڑی خرابی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم اس کو پچھلی زندگی یاد دلانا شروع کر دیتے ہیں کہ بڑا نیک پرہیزگار بنا ہوا ہے، یہ تو چرس پیتا تھا، یہ تو شرابی تھا۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی سند ہو کہ یہ بندہ گناہ گار نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں سب سے افضل ترین جماعت صحابہ کی ہے، لیکن ان سے غلطیاں ہوئیں، اللہ نے معاف کر دی، لیکن اللہ نے دنیا کو دکھایا ہے کہ اتنے پاک صاف لوگ ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہو جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں جب غلطی چھوڑ دی، گناہ چھوڑ دیا، اس کا تانا نہ دیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ بندہ جب کسی مسلمان کو تانا دیتا ہے اس کے گناہ پر، اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے، ہم اس کے معاون بنیں، اس کے مخالف نہ بنیں۔ یہ کفار کا طرز ہے۔ تیسری چیز جو آج کے درس میں آ رہی ہے کہ حرم کی حدود میں جب بندہ داخل ہو جائے، اس کے بعد گناہوں کا تصور بھی ذہن میں نہ آنے دے۔ حرم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا شرف بخشا ہے، جب وہاں پہنچ جائے تو پھر اپنی آخرت کی فکر کرے۔ گناہ، بعض فقہا نے لکھا ہے، مفسرین نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ بندہ گناہ کا تصور جمائے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن حرم کی حدود میں اگر گناہ پر
عزم کرے اور اس کا تصور جمائے تو وہ گناہ پورا پورا لکھا جاتا ہے۔ وہاں جس طرح عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ہے تو گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے۔ تو دنیا میں آج سے یہ عزم ہو کہ ہم سونا استعمال نہیں کریں گے، چاندی کے برتن استعمال نہیں کریں گے، ریشم استعمال نہیں کریں گے۔ دوسری چیز کہ اگر کوئی نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کے پچھلے گناہوں کو اس پر نہیں تھوپیں گے، تانے نہیں دیں گے اس کو۔ بہت سارے لوگ وہ دیندار بننا چاہتے ہیں لیکن ہماری وجہ سے نہیں بنتے۔ اور تیسری چیز کہ حرم کی حدود کا لحاظ رکھیں گے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل الذین آمنوا، داخل فرمائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ ایمان، عمل صالح۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے زمانے میں غامدی صاحب لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ایمان لے آئے تو بس کافی ہے، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، اور اس میں مسلمان اور کافر پھر برابر ہو جاتے ہیں، عیسائی بھی۔ ایسا نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح، قرآن نے جگہ جگہ اس مضمون کو سمجھایا ہے کہ عمل صالح ہوگا تو اللہ کی طرف سے پھر نعمتوں کا نزول ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں لے جائے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور، ان کو زیور پہنایا جائے گا وہاں، کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے۔ دنیا میں زیورات کا استعمال وہ عورتوں کے لیے تو زیب و زینت کے طور پر ہوتا ہے، مردوں کے لیے دنیا میں زیورات کا استعمال یہ اچھا نہیں ہے، ایسے بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، شریف لوگ استعمال نہیں کرتے۔ لیکن جنت کا ماحول الگ ماحول ہوگا۔ جیسے دنیا میں بادشاہ اپنے لیے تاج، کنگن وغیرہ سونے کے بناتے ہیں، تو وہاں ہر بندے کو اللہ تعالیٰ بادشاہت دیں گے، بادشاہوں کی طرح رکھیں گے۔ یہاں پر سونے کا ذکر ہے، موتیوں کا ذکر ہے، بعض جگہوں پر قرآن کریم میں چاندی کے کنگنوں کا ذکر ہے۔ تو یہ مختلف طبقات ہوں گے، مختلف اوقات میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا جائے گا۔ فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور لباس ان کو جو ملے گا جنت میں وہ ریشم کا لباس ہوگا۔ اگرچہ نام اس کا ریشم ہے لیکن جنت کا ریشم انتہائی اعلیٰ قسم کا ہوگا، دنیا کے ریشم کی طرح نہیں ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور یہ اہل جنت ایمان والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو راہ دکھا دی گئی، جو راستے پر چل پڑے، إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ستھری بات کی طرف، پاک بات کی طرف۔ اب پاک بات سے کیا مراد ہے؟ کلمہ طیبہ۔ ہم کہتے ہیں پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ کلمہ طیبہ، ایمان کی نعمت۔ فرمایا اس کی طرف چل پڑے، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور قابل حمد ذات کے راستے کی طرف، یعنی اللہ کے راستے کی طرف وہ چل پڑے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت کی نعمت دی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ اب اس کے مقابلے میں ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے کہ لوگوں کو نیکی سے روکنا، یہ بھی ہمارا ہم مشرب بن جائے، یہ بھی بن جائے، یہ بھی بن جائے۔ یہ اہل کفر کا طریقہ ہے، مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ مسلمان خود بھی نیکی کی طرف چلتا ہے اور دوسرے کو بھی لے کر جاتا ہے۔ فرمایا والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بالکل برابر رکھا ہے۔ یہ جو حج کے مواقع پر جو مقامات جن میں عبادت کا تعلق ہے حج کی عبادات کے ساتھ، وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مشترکہ چیزیں ہیں اور وقف ہیں۔ ان کا بیچنا، خریدنا یا کسی کا اس پر تسلط جمانا یہ شرعاً ناجائز ہے، ایسا کرنے کی اجازت کسی کو نہیں۔ مکے کی جو زمین ہے اس کے بارے میں فقہا کی دو آراء ہے کہ وہ خریدنا یا شخصی ملکیت میں آنا۔ اسلام میں یہ جو شخصی ملکیت ہے اس کا بہت مضبوط تصور ہے
جو ٹیکس کے متعلق احادیث میں وعید ہے کہ ٹیکس لینے والے جنت میں نہیں جائیں گے، ان کے لیے جہنم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شخصی ملکیت اس سے متاثر ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں صاحب ثروت لوگوں کو صدقے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جس بندے کا مکہ میں خرید و فروخت، مکہ کی عام زمین، اس کے متعلق فقہا کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ایک قول یہ ہے کہ اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے، اس کو کرایہ پر دینا ناجائز ہے، جبکہ بعض فقہا نے اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمین خرید کر اس کو جیل خانہ کے طور پر استعمال کیا تھا جو مکہ میں تھی، اس کی وجہ سے بعض فقہا نے اجازت دی ہے۔ لیکن اس بات پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جہاں جہاں عبادات کی جاتی ہیں، عبادت کی جتنی جگہیں ہیں مکہ میں جن کا تعلق حج سے ہے، ان کی خرید و فروخت، ان کو کرائے پر دینا یا ان پر شخصی تسلط یہ جائز نہیں ہے، وہ سارے مسلمانوں کا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، وہاں رہنے والا اور باہر سے آنے والا دونوں اس میں برابر ہیں۔ رہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا میں مقامی ہوں، میرا حق زیادہ ہے، نہیں، تو باہر سے آئے گا اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا وہاں رہنے والے کا ہے۔ ومن یرد فیہ بالحاد بظلم، اور جو شخص قصد کر لے، ارادہ کر لے مکہ حرم کی حدود میں بالحاد، ٹیڑے پن کا، بظلم، شرارت کرتے ہوئے، بالحاد بظلم۔ اب ٹیڑھا پن کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے وہ الحاد ہے۔ یہاں پر مراد الحاد سے ہر وہ چیز ہے کہ جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ حج کے لیے جاتے تو اپنے دو خیمے لگاتے تھے، ایک حدود حرم کے اندر اور ایک حرم کی حدود سے باہر۔ ایک تو حرم ہم اس کو کہتے ہیں جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہے، وہ باہر جو گیٹ ہیں اور ہوٹل بنے ہوئے ہیں جہاں واش روم وغیرہ، ایک تو ہم اس کو حرم کہتے ہیں۔ حرم کی جو حدود ہے وہ بہت دور سے باہر سے شروع ہوتی ہے، جب نکلتے ہیں وہاں ایک بڑا گیٹ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، اس پر قرآن کریم یوں کھلا ہوا ہے اور کھلی ہوئی ایک کتاب ہے، اس پہ لکھا ہوا بھی ہے حدود حرم کا تعین ہے کہ یہاں سے غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے، وہ حدود حرم ہے، وہ مراد ہے۔ تو اپنا ایک خیمہ وہ حرم کی حدود کے اندر لگاتے تھے، مکہ کے بیت اللہ کے قریب قریب کہیں، اور دوسرا حرم کی حدود سے باہر، کافی لمبی مسافت ہے۔ اگر گھر والوں میں سے یا خادموں میں سے کوئی شرارت کرتا، اس کو ڈانٹنا ہوتا تو اس کو وہاں لے کر جاتے اور وہاں ڈانٹتے، کہ حرم کی حدود کے اندر اس کو ڈانٹنا یہ بھی ان کے لیے گوارا نہیں تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ ہم نے یہ سنا ہے، اب صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ حدود حرم میں کلا، واللہ، تاللہ، کسی کو عربوں میں یہ ہوتا ہے واللہ میں یہ کام کروں گا، تاللہ میں یوں، کلا ہرگز نہیں، ایک ہلکے غصے کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ یہ الفاظ حرم کی حدود میں کہنا یہ الحاد ہے، اللہ نے اسے منع کیا ہے، اس لیے ہم ان کو باہر لے کر جاتے ہیں اور وہاں ان کو تنبیہ کرتے ہیں۔ تو حرم کی حدود میں جب بندہ داخل ہو اس کے بعد وہاں بحث سے نہ کرے۔ بعض لوگ وہ لوگوں سے چپک جاتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کرتے ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں اور فلاں کیوں کرتے ہیں اور فلاں کیوں کرتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں تو وہاں سلفی لوگ ہیں وہ آ کر پکڑ لیتے ہیں، اگر آپ نے تھوڑا سا کسی رنگین قسم کا رومال سر پہ لپیٹا ہوا اس پہ بھی آ کر پکڑ لیتے ہیں، کسی گلے میں اگر تعویذ دیکھ لیں اس پہ بھی آ کر لٹک جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہوا ہے اور فلاں۔ ان سے بحث مباحثہ نہ کیا جائے، لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ بنایا جائے۔ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ، ہمارا اپنا راستہ، جان چھڑوائے، اس لیے کہ بندہ اپنی مغفرت کے لیے جاتا ہے اور شیطان وہاں حملے کرتا ہے۔ ہمارے حضرت ایک مرتبہ حرم تشریف لے گئے تو وہاں کسی نے ان سے کہا کہ حضرت اللہ کی قدرت دیکھیں،
وہ انڈونیشیا ملیشیا کی جو خواتین آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے قد ہوتے ہیں، پورے جھنڈ کے جھنڈ سامنے اچانک آ جاتے ہیں، کہا کہ دیکھو ایسے جیسے حرم کی کبوتریاں ہوں، اتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ حضرت نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ شیطان نے آپ کے اوپر دینی حملہ کیا ہے۔ یہ تو حج کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے آئی ہوئی خواتین ہیں، تو ان کو دیکھنا شاید اس کی کچھ گنجائش نکل آئے۔ وہاں خواتین کو تو یہ اجازت ہے کہ وہ چہرہ کھول کے رکھیں، مردوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ مرد ان کو دیکھتے رہیں۔ مرد وہاں نظروں کی حفاظت کرے، اور اگر وہاں گناہ ہو گیا حرم کی حدود میں تو معافی کہاں جا کر مانگے گا؟ دنیا میں کہیں گناہ کر لے، حرم میں جا کے معافی تو مانگ سکتا ہے۔ اگر گناہ ہی وہاں پر کیا ہے تو معافی کس جگہ مانگے گا؟ فرمایا کہ جو بندہ وہاں ٹیڑھا پن اختیار کرے نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔